مریں گے ہو جائیں گے شمشان کو قبرستان کو انشاءاللہ ہم زندہ جاری رہیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے جمہوریت میں جب تک آپ کی آواز نہیں ہوگی آپ کا تشخص کی حفاظت نہیں ہوگی۔ میں کل حقیقت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جب آپ کی آواز ہوگی تو آپ کی نسبتیں مضبوط ہوں گی، اگر آواز نہیں ہوگی تو تشخص بھی ختم ہو جائے گا، وہ نسبتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ میں شروعات کو کھول رہا ہوں، میں آپ سے وعدہ نہیں کر رہا ہوں جو پہلی مرتبہ آباد کے حضور آیا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ یہ آخری مرتبہ نہیں ہوگا۔ اللہ جب تک میرے جسم میں سانس کو برقرار رکھے گا، جب تک زندگی مجھ سے وفا کرے گی، سن لو آباد کی عوام اور غریب نوجوانوں، جس طرح کاشیران نے غریب اور مظلوم عوام کے لیے ان کو متحد کیا، آج وہ وقت آ گیا ہے اور مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گا اتر پردیش کے ہر شہر میں گاؤں میں جا کر میں آپ کی آواز اور آپ کے مسائل کی ترجمانی کروں گا۔ ہم سیاسی ضرور پیدا کرنے کی ضرورت ہے، میرے بھائی مختلف ہو جائیے، اتحاد پیدا کریے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ آ کر آپ سے کہیں گے کہ اویسی کو ووٹ مت دو، یہ ووٹ کاٹنے کو آیا ہے۔ یقیناً میں ووٹ کاٹنے نہیں آیا ہوں، میں دلوں کو جوڑنے آیا ہوں۔ اگر میرا حق بنتا ہے، اگر آپ کا زمین آپ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے ووٹ دو تو یقیناً مجھے ووٹ دیجیے، مگر میں مودی سے ڈر کر، نہ مودی سے ڈر کر، نہ دیش سے ڈر کر ہم گھر کا آپ چوٹ کا مطالبہ نہیں کر رہے، میں آپ سے اس لیے مطالبہ کر رہا ہوں کہ تمہارا گھر میں تمہارا گھر ہے، وہ میری چوکٹ بھی ہے، اور سب سے بڑا حق بنتا ہے تو میرا حق بنتا ہے کہ میں اپنی چوکٹ کو جا کر اتحاد کی بھیک مانگ رہا ہوں۔ اگر تم میری چھوڑی میں اتحاد کو ڈال دو گے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی، اور ڈالنا یہ بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے میرے بھائی۔ آج آپ دیکھ لیجیے کہ جس کو آپ نے ووٹ ڈالا جو کل تک بی ایس پی کا تھا آج وہ بی جے پی کا امیدوار بن چکا ہے۔ اب نہیں معلوم یہ سپا کے امیدوار کہاں جا کر بیٹھیں گے۔ آپ نے ووٹ ڈالا تھا سیکولرزم کو کامیاب کرنے کے لیے پارلیمنٹ الیکشن میں، مگر سپا کا ووٹر، کانگریس کا ووٹر، بی ایس پی کا ووٹر جا کر مودی کے گوٹ میں بیٹھ گیا اور 70 پارلیمنٹ کی سیٹوں پر مودی کامیاب ہو گئے۔ 3 سال میں ہندوستان کے تخت پر بیٹھ گیا یہ بادشاہ مودی، ہندوستان کے غریب عوام کو خوش نہیں کیے، تو آج اپنا اصلی چہرہ ہندوستان کے عوام اتر پردیش کے عوام کے سامنے لا کر رکھ دیا، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ قبرستان اور شمشان کی بات کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم یاد رکھو، آج آپ جس طرح کا کھیل کھیل رہے ہیں وہ سیاسی کھیل میں آپ کامیاب ہو جائیں گے، مگر ملک کو مضبوط کرنے کا کام آپ نہیں کر رہے۔ آج آپ شمشان اور قبرستان کی بات مودی کرتے ہیں، مگر یہی کہا کر دن بڑا مہمان کی طرح نواز شریف کے گھر میں گھس گئے، شادیوں کے پر چلے گئے، لاہور میں اترے تو ٹی وی پر آپ نے دیکھا ہوگا ایسا لگ رہا تھا کہ نواز شریف اور مودی دونوں ہاتھ پکڑ کر ایسا مسکرا کر چل رہے تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی پرانے میلے میں جو لوگ گزر رہے تھے۔ مودی نے کہا تھا کہ پاکستان سے جواب دیں گے، مودی نے کہا تھا ان کو بریانی نہیں کھلائیں گے، مگر شریف صاحب کے گھر میں پہنچ گئے، نہیں معلوم کیا کھائے وہاں پر۔ نواز شریف اپنی شرافت نہیں دکھایا
اور پٹھان کوٹ میں ہمارے دیش کے دیش میں دہشت گردوں کو گھسا دیا، ہمارے بہادر سپاہی مارے گئے۔ نوٹ بندی کے نام پر مودی نے کہا کہ میں نے بلیک منی کو ختم کر دیا، ٹیررزم کو ختم کر دیا۔ نوٹ بندی کے بعد بھی آج بھی 27 سے زیادہ ہمارے سپاہی 2016 میں مارے گئے۔ اب جنوری فروری کا مہینہ آیا 17 کا، تو ایک میجر اپنی جان گنوا دیا۔ بتاؤ ہندوستان کے وزیر اعظم، یہ کون سی آپ کی پالیسی اور پروگرام ہے؟ میرے بھائی، یہ صرف ڈرا ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ سماجوادی بی ایس پی کانگریس کہتی ہے کہ ہم ووٹ کو، ورنہ ایسا ہو جائے گا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ہندوستان ہمارا تھا اور ہمارا رہے گا۔ یہ الہ آباد کی سرزمین ہے، یہ الہ آباد کی سرزمین ہے، اور اللہ زندگی میں ایک ہی بار موت دیتا ہے، دو مرتبہ کسی کو موت نہیں دے گا۔ اپنے حق کے لیے رہو، زندگی میں اپنے حق کے لیے رہو۔ وہ حق جو ہندوستان کا سنویدھان ہم سے وعدہ کیا ہے، ہماری لڑائی ہمارے خوف کی لڑائی ہے۔ ارے کب تک غربت اور مفلسی میں ہم زندگی گزاریں گے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچوں کا روشن مستقبل ہو؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچوں کو ریزرویشن ملے جو سماجوادی کی ضرورت نہیں دے پائی؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے نوجوان بچوں کو گورنمنٹ میں نوکری ملے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ پرامن فضاؤں میں آپ سانس لیں؟ میرے بھائی، ملک کو آزاد ہو کر 70 سال کا لمبا عرصہ گزر چکا۔ یقیناً فرقہ پرستی کو روکنا ہے، یقیناً بی جے پی کے عزائم میں اس کو ناکام کرنا ہے، مگر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی پارٹی کو، اپنے ووٹ کو ڈر کے نام پر استعمال کریں۔ ڈر میں آ کر اس کا استعمال مت کریے، بلکہ مثبت پہلو کو سامنے رکھیے اور اپنے پسند کو امیدوار کو اپنی ووٹ دیجیے۔ میرے بھائی، میں اپنے بچپنے میں ایک کہانی پڑھا تھا اردو کی کلاس میں، اور وہ کہانی یہ تھی، اس کہانی میں یہ تھا کہ جنگل میں ایک بکری جا رہی تھی، وہ شیر کے بچوں کی پرورش کر رہی تھی، تو دیکھنے والے پرندے نے اس بکری سے پوچھا کہ تو کیا کر رہی ہے؟ تو شیر کے بچوں کو پرورش کر رہی ہے، ان کو دودھ پلا رہی ہے، کہ یہ شیر کے بچے بڑے ہو کر تجھے اپنی غذا بنا دیں گے؟ تو بکری نے کہا کہ نہیں، میں ان شیر کے بچوں پر احسان کر رہی ہوں، یہ بڑے ہو کر میری حفاظت کریں گے۔ یہ پرندہ بڑا متاثر ہوا بکری کے جواب سے، اس نے بھی سوچا کہ میں بھی کسی پر احسان کروں گا۔ تالاب کے کنارے اس پرندے نے دیکھا کہ سانپ پانی میں ڈوب رہا تھا۔ اس پرندے نے سانپ کو پانی سے نکالا، کیونکہ سانپ میں جان نہیں تھی، اس نے اپنے پاؤں میں اس سانپ کو چھپا کر دونوں جگہ پر اس کو دبایا۔ سانپ میں تھوڑی جان آئی اور اس نے سانپ کو چھوڑ دیا، سانپ چلا گیا۔ پرندہ بڑا خوش ہوا کہ میں نے بڑا احسان کیا، ایک مرتے ہوئے ڈوبتے سانپ کو بچایا۔ مگر جب یہ پرندہ اڑنے کی کوشش کرنے لگا تو دیکھتا ہے کہ سانپ اس کے دونوں بازو پر بچ دیا۔ یہ پرندہ پریشان ہو گیا کیونکہ چیل اس کے شکار کو کرنے آ گئی۔ یہ پرندہ بڑی مشکل سے اپنی جان کو بچایا اور پھر سوچا کہ میں اب جا کر بکری کو دیکھوں گا، میں نے کسی پر احسان کیا تو سانپ نے مجھے ڈر دیا، میں جا کر دیکھوں گا کہ بکری زندہ ہے یا شیر کے بچوں نے اس کو کھا لیا۔ وہ جا کر جنگل میں کیا دیکھتا ہے کہ بکری بیٹھی ہوئی ہے اور شیر کے بچے اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ وہ جا کر بکری سے کہتا ہے یہ کیا ماجرا ہے، میں نے سانپ پر احسان کیا تو سانپ نے مجھے ڈر دیا اور آج یہ شیر کے بچے بنا کر تیری حفاظت کر رہے ہیں۔ تو اس بکری نے بڑا غیر معمولی جواب دیا۔ اس بکری نے کہا نادان، جب تو کسی پہ احسان کرنا چاہتا ہے تو ضرب والے پہ احسان کر، کمزوروں پر احسان نہیں کرنا۔ تم نے سانپ پر احسان کیا، وہ کمزور
था। और हमारा मानना ये कि हम 65 साल से ज़र्फ वालों को वोट नहीं दे रहे, हम कमजोरों को वोट दे रहे हैं, और जिनको वोट दे रहे वही हमको दस रहे, जिनको वोट किया वही हमको दस रहे। मेरे भी दोस्तों और बुजुर्गों, आप ज़र्फ वालों का साथ दो, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। याद रखो, अगर आज के पार्टी के नुमाइंदे कामयाब होकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएंगे तो इलाहाबाद के विधानसभा की तरक्की के लिए लड़ेंगे, आवाज उठाएंगे, हक की आवाज उठाएंगे, स्कूल के लिए आवाज उठाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर और पुरअमन रहने के लिए आवाज उठाएंगे। मेरे भाई, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, कोई समाजवादी के डर से खामोश, कोई मोदी के डर से खामोश, कोई बीएसपी के डर से खामोश नहीं। मेरे भाई, आज डरने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपसे कहने आया हूँ कि अपनी जबान को नकारा फर्क करो, अपनी आवाज को उठाओ, ताकि आपकी आवाज इख्तियार की कुर्सियों पर बैठने वाले सुन सकें। तारीख इंसानियत पुकार पुकार कर कह रही है कि जब वक्त का हुक्मरान नमरूद होगा, वक्त का हुक्मरान अगर फिरौन होगा, तो कुदरत का निजाम है कि हर फिरौन के लिए अल्लाह ने मूसा को पैदा किया और घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई, तो ऐसा नुमाइंदा हो जो ऐवान असेंबली में जाकर इन मसाइल को उठाए। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म तो सिर्फ जुमलाबाजी करते हैं। मुझे यहाँ पर एक लतीफा याद आया कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म जब सऊदी अरब गए, अच्छा है, ताल्लुकात और अच्छे होने चाहिए। रियाद को पहुंचे मिस्टर मोदी, तो करीब से आपने देखा, तोप को देखा, बड़ी तोप थी, तो वज़ीर आज़म ने तोप को बड़ी गहराई से देखा और से देखा, ये तोप है, तो उसको सीरियस ना ले परिवार वाले। तो वज़ीर आज़म ने देखा, देख कर वो शेख को देखा जो बाबू शेख का हुआ था, शायद वो इलाहाबाद की गोश वोट खाकर गया होगा। तो उससे पूछा ये तो कितनी पुरानी है? तो शेख ने कहा बहुत पुरानी। फिर हमारे वज़ीर आज़म ने पूछा कितना दूर तक फेंकती है? तो शेख ने बोला अल्लाह तुमसे कम फेंकती है। वज़ीर आज़म, अब ये कब्रिस्तान शमशान का फेंकना छोड़ो, जिंदा की फिक्र करो। जो लोग आज जिंदा हैं उनकी फिक्र करो। आएगी इंशाअल्लाह ताला, आप भी नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। कोई फिक्र की बात नहीं है, मगर आपसे फिर से कह रहा हूँ कि अपनी पार्टी का साथ दीजिए, यकीनन शिकस्त दीजिए बीजेपी को। इन दोनों समझौतेदार से उत्तर प्रदेश में मोदी जो हाथ देख रहे हैं, चुनाव छोड़ करिए। 70 अराकी लोकसभा की कामयाबी के बाद क्या क्या उत्तर प्रदेश को सिवाय चुनाव के, सिवाय कब्रिस्तान शमशान की बातें करते हैं। मेरे भाई, ये सरजमीन है जहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब आज भी जिंदा है। रमजान भी मनाएंगे, दिवाली भी मनाएंगे, इंशाअल्लाह ताला ये देश पुरअमन रहेगा। इसको फासिस्ट ताकतों से पाक करना है, ये संयम से पाक करना है। और ये समाजवादी पार्टी जो मोदी के छोटे भाई के तौर पर उनके सामने जिक्र कीजिए, अपनी पार्टी का साथ दीजिए। अल्लाह ने जिंदा रखा तो दोबारा आपके दरमियान में आऊंगा और एक तफसीली आपसे बात होगी। शुक्रिया।